تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ نے ان مشرکین کو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نجومیوں کی وجہ سے، نجومی چونکہ غیب کی باتیں بتاتے تھے، شیطان جو ہے جنات ان کے ساتھ جو ہوتے وہ شریر جنات وہ فرشتوں کی باتیں معلوم کر کے بتاتے تھے، تو علم غیب کا شبہ کرنے لگے۔ اس کا جواب اگلے سبق میں آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، جیسا کہ قرآن مجید کا اصول ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترتیب ہے کہ نبی کو اللہ جل شانہ اس کام کی طرف لگا دیتے ہیں کہ فضولیات سے بچ کر کن لوگوں پر محنت کرنا ہے، اسی اپنے مشن میں، مقصد میں لگے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آپ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو ڈراتے رہیے جو اپنے رب کی طرف جمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف جمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں کہ اس دن ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہ ہوگا، کوئی ان کی خیر خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ ان لوگوں کو ڈرانے کا حکم ہے جنہیں ڈر جانے کی امید ہو۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر نصیحت نبی کرتا ہے، جنہیں نبی نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ یہی حکم امت کے اس طبقے کو جو ڈرانے کے مکلف ہیں، یعنی خاص طور پہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کی حکمت اور اس کی کچھ نشانیاں بتلائی۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو آخرت کے منکر ہیں، دوسرے وہ ہیں جن سے امید ہے کہ وہ آج نہیں تو کل مان جائیں گے، ڈر جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، سدھر جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ جو ماننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے رب کے پاس جمع ہونے سے، جس دن کے ان کے لیے کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ تو ڈرایا ان کو جائے جن سے امید ہو، یا ڈرایا ان کو جائے جو ڈرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جن کی ذہنوں میں انکار ہی ہے، جنہیں ہر بات غلط ہی لگتی ہے، انہیں ڈرانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت و فرما برداری، خشیت الہی نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔